بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں یہ خلافت عثمانیہ کے جو لوگ تھے ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل کے بیٹے عثمان نے رکھی۔ ارطغرل نے عثمان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیں اور اس کی سلطنت یا خلافت کی بنیاد ڈالنے کے لیے راہیں ہموار کی۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد عثمان نے رکھی، اسی وجہ سے اسے خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ خلافت عثمانیہ کے جو عثمانی لوگ تھے ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے جو ان کے اندر خوبی تھی، اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے سامنے سادہ پانی اور قہوہ رکھتے۔ اگر مہمان سادے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے اور وہ اس کے لیے بہترین قسم کا کھانا تیار کرتے۔ اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا مطلب مہمان کو کھانے کی طلب نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کھانے کا پھر اہتمام نہیں کرتے تھے۔ دوسری خوبی کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر اگر عثمانیوں کے کوئی پیلا پھول رکھے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس لیے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کیا جائے، اور اگر سرخ پھول ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بالغ لڑکی ہے اور بازاری زبان یہاں پہ استعمال نہ کی جائے، اور اگر کوئی شادی کے لیے پیغام لے کے آتا ہے تو آ سکتا ہے۔ تیسری خوبی یہ تھی کہ ان کے گھر کے باہر دو ہتھوڑے رکھے ہوتے، ایک چھوٹی ہتھوڑی اور ایک بڑا ہتھوڑا۔ اگر باہر کوئی مرد آتا تو بڑے ہتھوڑے سے دستک دیتا یا بیل بجاتا، اور اگر کوئی عورت آتی تو وہ گھر کے باہر چھوٹی ہتھوڑی سے دستک دیتی۔ بڑے ہتھوڑے کا مطلب یہ ہوتا کہ باہر کوئی مرد ہے، اس لیے گھر کا کوئی مرد باہر سامنے ہو، اور اگر چھوٹی ہتھوڑی سے دستک دی جاتی تو اس کا مطلب باہر کوئی عورت ہے تو گھر کی کوئی عورت باہر سامنے ہو۔ یہ بڑے عظیم اور اعلیٰ قسم کا اصول تھا۔ اس کے بعد چوتھے ان کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر کوئی مالدار شخص ہوتا تو جا کے سبزی فروش یا کریانہ فروش کو پیسے دے دیتا اور اپنا کھاتا کھلوا دیتا کہ اگر کوئی بھی حاجت مند یا غریب آپ سے سودا لینے آئے تو اس کو مفت میں دے دینا اور اس کا کھاتا میرے کھاتوں میں لگا دینا۔ تو اس طرح غریب کی مدد بھی ہو جاتی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی مدد کس نے کی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ مالدار آدمی جا کر وہاں پہ اپنا جو کھاتا ہوتا اس کو کلیئر کر لیتا۔ اس طرح غریب آدمی کی مدد بھی ہو جاتی اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ان کے اندر پانچویں خوبی یہ تھی کہ ان میں سے اگر کسی شخص کی عمر 63 سال ہو جاتی یا 63 سال سے زیادہ تو اس سے کوئی عمر پوچھتا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی خاطر یہ نہ کہتے کہ میری عمر 63 سال ہے یا 63 سال سے زیادہ ہے، بلکہ یہ کہتے کہ میں حد سے بڑھ گیا ہوں۔ کتنا عشق اور ادب تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ اپنی عمر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہیں بتاتے تھے، اور کتنا پیار اور امن تھا۔ ایسے معاشرے بہت کم بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے ہی پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سے ایسا ہمارا مسلم معاشرہ تشکیل ہو کہ ہر بندہ ایک دوسرے کا احساس کرے۔ آمین۔